حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کیجیے گا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقہ فتح کر لیا۔ کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ علاقہ فتح ہو گیا، بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، ایک شخص آیا، اس نے ایسے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے بڑی سی، اس کے اوپر یوں کپڑا ہے، اس شخص نے چہرہ چھپایا ہوا، لشکر کے لوگ بھی بیٹھے، سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ اسی دوران میں وہ شخص آتا ہے، وہ جو سامان اس نے اٹھایا ہوا رکھتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ بادشاہ کا سونوں سے بھرا ہوا تاج تھا، ہیرے لگے ہوئے۔ وہ اپنا رخ اس طرف کر کے جا رہا ہے۔ اب یہ جو سونے کا تاج جس میں ہیرے جڑے ہوئے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ لشکر والوں کو پتہ نہیں، کمانڈر ان چیف کو بھی پتہ نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہیں سے آواز دی، نوجوان، نقاب کر کے منہ بھی چھپایا ہوا، ذرا اتنا تو بتاتے چلو، نام تو بتاتے جاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ اگر تم چاہتے اس تاج کا کسی کو پتہ نہیں تھا، تمہاری نسلیں اسے بیچ دیتے تو تمہاری نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں تم سے اتنا پوچھتا ہوں، جا رہے ہو ذرا نام تو بتاتے جاؤ۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، وہیں اسی سائڈ پہ کھڑے ہوئے اس نے کہا، امیر المومنین، امیر لشکر، جس خدا کے نام، جس خدا کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج آپ کو پیش کیا، وہ رب میرا نام جانتا ہے۔ کام جو اس کے لیے کیا، جس کے لیے، جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے، مجھے آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں، اسے اخلاص کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں دشمن ہے، کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریب ہے کہ آپ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں، سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ این اس لمحے میں اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے اس نے تھوکا، جوش زیادہ ہو جانا چاہیے نا، اب تو فوراً تلوار چل جانی چاہیے نا، لیکن نہیں، اس نے تھوکا، شیر خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ دشمن حیران ہے کہ جب میں نے چہرے پہ تھوکا، اب تو جوش اور آنا چاہیے، تلوار چل جانی چاہیے، علی آپ نے چھوڑ دیا۔ شیر خدا فرمانے لگے، جب میں تمہارے جسم پہ چڑھا تھا اس وقت اللہ کی رضا سامنے تھی، جب میں تلوار چلانا چاہتا تھا اللہ کی رضا سامنے تھی، جب میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا سامنے تھی، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا، اب میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب میرے اپنا غصہ شامل ہو گیا، اب بدلہ میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ تم کافر ہو، پھر بدلہ اس لیے لینا چاہ رہا تھا کہ تم نے مجھ پر تھوکا۔ اور شیر خدا کام وہ کرتا ہے جس میں رضا اللہ کی ہو، شیر خدا کام وہ کرتا ہے جس میں رضا مصطفیٰ کی ہو، شیر خدا کام وہ کرتا ہے جس سے اسلام کا کلمہ بلند ہو۔ جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا اور اس تھوکنے کے بعد میری کیفیت یہ بنی کہ میرا غصہ ذاتی شامل ہو گیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں وہ کام نہیں کرتا جو میرا رب کی رضا کے خلاف ہو۔ کچھ سمجھ آئیے؟ ورنہ این اس وقت تو اس کے تکے بوٹے ہو جانے چاہیے کہ تو مجھ پہ تھوک پھینکتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے اس عالم میں تھوکا وہ بھی جانتا ہوگا کہ شیر خدا ہے، حیران نہیں ہوا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس طرح اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔ کہنے لگا، علی یوں تو شاید کلمہ نصیب ہوتا یا نہ ہوتا،
لیکن یہ جو تم نے اخلاص کی کیفیت مجھے سمجھائی ہے، بتائی ہے، دکھائی ہے، اس کیفیت کو سمجھ گیا ہوں، لہذا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اخلاص اسے کہتے ہیں۔ اگلی بات بڑی مزے کی ہے،